اور اسلام کے طلاق کے نظام کے اتنا بہترین نظام کہاں ہوگا طلاق کا کہ پہلی بار تو کہ نکاح ہو گیا کہ نکاح کے بعد طلاق دینا لینا جو ہے اس کو اچھا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ابغض الحلال، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال اللہ کی نظر میں طلاق ہے، یعنی اچھی چیز نہیں ہے۔ نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں کیا تھا، نکاح خلا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، نکاح تو محبت کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا اور ایک دوسروں کی قدر کرنے کے لیے کیا تھا، اور نکاح تو ایک دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے کہ شوہر کما کر لاتا، اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا، اس کو پہناتا، اس کو راحت پہنچاتا، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر کے دونوں جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزارتے، جس خوشگوار زندگی کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ سکون و راحت کا ذریعہ ہے۔ اصل تو یہی تھا، لیکن چونکہ انسانی سماج ہے، انسان میں اللہ نے خوبیوں کے ساتھ کچھ عیوب پیدا کیے ہیں، اور اس کو یہ کہا ہے کہ ان عیوب کو دور کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی اچھی بناوے۔ نہیں بنا پائے دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ عیوب باقی رہ گئے ہیں، کوشش کی آپس میں، نہیں مسئلہ حل ہوا ان کا، تو انہوں نے اب اگلا قدم یہ اٹھاوے کہ وہ دونوں خاندانوں کے وڈیل جمع ہوں، ذمہ دار جمع ہوں، اور ان کے مسئلے کو دیکھیں، اور پھر ان کے مسئلے پر دونوں کو سمجھاوٹ کریں، اور کوئی تنبیہ کرنے کی چیز ہے اس پر تنبیہ کرے ان کو۔ ذمہ داروں کو کہا کہ بیٹی کو 2 باتیں کہنے کی ہے تو باپ اس کو 2 باتیں کہے، حمایت نہ کریں۔ باپ کو یہ کہا کہ اگر 2 باتیں کہنے کے تو اس کو 2 باتیں کہیں، اس کی حمایت نہ کریں۔ اور بیٹے کا قصور ہے تو بیٹے کے باپ کو یا بھائیوں کو، چچاؤں کو، رشتہ داروں کو کہا کہ بیٹا ہونے کی نسبت سے بھتیجا، بھانجا، نواسا، پوتا ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت نہ کریں، بلکہ انصاف سے کام لیں۔ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ کہہ رہا کہ اگر یہ اصلاح چاہیں گے تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ ان میں صلح کر دے گا، صلح ہو ہی جائے گی۔ ابھی دیکھتے ہیں جو مسائل ہیں بہت سارے، اس میں جہاں مسائل بڑھتے ہیں اس میں اصلاح مقصود نہیں ہوتی، اس لیے بڑھ جاتے ہیں، فیور کرتے ہیں بچی کی۔ زیادہ تر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کی فیور ہو رہی ہے، بچیوں کی فیور ہو رہی ہے زیادہ تر۔ ہاں بہت سے ماں باپ ہیں آج بھی کہ جو فیور نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ وہ مظلوم ہوتی ہے پھر بھی کہتے ہیں بیٹا صبر کر لے، لیکن وہ اس وقت کم رہ گیا ہے۔ پہلے وہ زیادہ تھا کہ لڑکوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے ظلم و زیادتی زیادہ تھی، لیکن اس وقت جو ہے زیادہ تر لڑکیوں کی فیور ہو کر وہ اصلاح چاہتے، فیور کر رہا ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا، جو بھی فیور کر رہا ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا۔ جو اصلاح چاہے گا وہ گجراتی میں کہیں کہ مدھیستی ہوگا، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہوگا، باپ ہو کر بھی بیٹی کا طرفدار نہیں ہوگا اگر وہ اصلاح چاہتا ہے تو ان کی اصلاح، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، یوفق اللہ بینہما، کہ اللہ ان کو توفیق دے ہی دے گا اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھاوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں سمجھایا جاوے کہ اصل یہ چیز ہے، اور حقوق بتائے جاوے جو اسلام نے متعین کیے ہیں کہ شوہر کا کیا حق ہے۔ ماں باپ کے ذمے ہے کہ بیٹی کو حق بتاوے کہ دیکھو یہ اس کا حق ہے، شادی ہو جانے کے بعد اس لڑکی کا اس کا شوہر کے پاس رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے۔ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں کچھ دنوں تک بھائی 2 دن 4 دن کا مسئلہ رہا، لیکن سال ہاں سال تک وہ اسی طرح سے وہ قوم و سماج کے رواج ہیں۔ کسی جگہ ہم لوگ گئے ہمارے ضلع میں تو وہاں رواج ہے کہ بچے ہو جانے کے بعد تک بیٹی روزانہ شام کا کھانا باپ کے گھر کھائے گی، وہ رواج ہے ان کو۔ بچے ہو گئے یعنی روزانہ وہ رات کو گھر جائے اور پھر صبح کا کچھ کام کاج وہاں کا کر اب اپنے باپ کے گھر دوپہر میں آ جاوے، اور اس کے بعد وہ ماں کے گھر آوے، اور دوپہر سے لے کر رات تک اپنی ماں کے گھر، 1 بہن ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں سب ماں کے گھر رہے گی، اور بچے بڑے بڑے ہو گئے وہاں تک یہی رواج، یہ رواج ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ بعض وہ رواج ہوتے ہیں جو شریعت سے قریب تر ہوتے ہیں، جس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، عرف بن جاتا ہے، وہ عرف بن جاتا ہے۔ جیسے ہفتے میں 1 دن آنا اور اس کے لیے کوئی دن خاص بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، عرف بن گیا ہے، یا 15 دن میں 1 دن ملاقات کر رہے ہیں وہ، تو شریعت میں ایسا کوئی متعین نہیں کہ بھائی ہفتے میں ہی آوے یا 10 دن میں آوے، 15 دن میں آوے، تو یہ عرف بنی ہوئی چیز ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بوجھ ہے پورا مستقل، وہ لڑکے پر بوجھ ہے کہ روزانہ اس کی بیوی وہاں ہوگی، اس کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو وہ نہیں ہے،
اور وہاں بوجھ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ باپ کے گھر ہیں، 2 بچے 3 بچے 4 بچے 4 بہنیں ہیں 5 بہنیں، اب وہاں ان کے بھائی ہیں بھابھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، سارا ہجوم جمگھٹا جمع ہو رہا ہے روزانہ، تو لڑائی ہی ہوگی۔ تو اس لیے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، اور جو غلط رواج ہیں شریعت کے مقابلے کے، ان رواجوں میں جو ہیں ہر ذمہ دار کے ذمے ہیں کہ وہ ان رواجوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی ذات سے کوشش کرے۔ ہاں، اس کے لیے اصل میں ایسی چیزوں کے لیے برا بننا پڑتا ہے۔ گھر میں آدمی اپنی ذات کے لیے تو برا بنتا ہے سب کے ساتھ، کہ بھئی انہوں نے مجھے گالی دے دی تو میں برا بن جاتا ہوں، ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، ماں کو بھائی سے ان سے سب سے لڑائی لڑ لیتا ہوں اور مہینوں تک بات نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ، جس میں گنجائش ہے برا بننے کی اور جس میں گنجائش ہے تعلق توڑنے کی، صحابہ کے واقعات نقل کیے ہیں حضرت شیخ نے بھی، کہ وہ انگلی سے وہ پھینک رہے تھے کنکری، تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی حضور نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، تو وہ نہیں مانے، پھر بھی کیا تو کہا اب تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ کو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو مانتا نہیں۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا عورتوں کی نماز کے سلسلے میں مسجد کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اجازت نہیں دوں گا، تو ابن عمر نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا زندگی بھر، میں حضور کا ارشاد بیان کرتا ہوں اور تو ایسا کہتا ہے کہ میں تو روکوں گا۔ اس کی مثالیں ملیں گی، ایسی مثالیں بہت کم ملے گی کہ ایک آدمی دوسرے کا کچھ بات ہو گئی اور برا لگ گیا تو زندگی بھر کے لیے رشتے توڑ دیا، نہیں۔ اس میں تو شریعت جانتے تھے کہ 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کسی سے قطع تعلق ہی کرنے کی۔ تو اس لیے گزارش ہے، یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا جو بنیادی حل ہیں وہ یہیں سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ افہام و تفہیم کریں، سمجھاویں، نکاح کے موقع پر زائد خرچے کرنے سے، اور شادی ہو جانے کے بعد اب زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک گاڑی میں ہم بھی بیٹھ جائیں جس گاڑی میں پوری سماج چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں تو دین دیا ہے، حضور علیہ السلام والا مبارک طریقہ دیا ہے، قدم قدم پر ہمارے لیے آئینہ شریعت ہے، ہمارا آئینہ شریعت ہے۔ یہ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا اقدام ہے کہ ہم اپنی ذات سے طے کریں کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حالات میں جو علماء جو رہبری کر رہے ہیں، اس رہبری کے مطابق ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوڑنا اور دعا کرنا چاہیے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھ۔ ہر زمانے میں دشمن اسلام کا یہی حربہ رہا کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین پر عامل نہ رہے، اور انہوں نے دھیرے 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 کر کے ایسی ترکیبیں چلائی کہ پھر ان علاقوں سے مسلمان تو پہلے اسلام کا نام و نشان ختم ہوا اور پھر مسلمان ختم ہوا، اس لیے کہ مسلمان کی حفاظت اسلام میں ہے۔ اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے۔ جیسے اس جسم کی حفاظت سر میں، سر ہے تو دھڑ ہے، اگر کسی کا سر ہی اڑ گیا اور کہا کہ میرا تو پورا دھڑ باقی رہے گا، مجھے کیا حرج ہے، تو یہ دھڑ باقی نہیں رہ سکتا۔ سر کے بغیر دھڑ نہیں ہے، ایسے ہی اسلام کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ جو اسلامی تاریخ کے زوال کے ادوار ہے اس میں یہی ہوا کہ مسلمانوں نے سنت شریعت کو پیچھے جب کیا تو دھیرے 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 سب سے پہلے اسلام ختم ہوا اور پھر اس کے بعد مسلمان ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسے مواقع پر کہ اپنی ذات سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، پورے عالم اسلام کے لیے بھی، اپنے دین شریعت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی ذات سے دین پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو سمجھائش